اذان، نماز، قرآن، یہ پورا دین امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے قائم ہے، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے یزید نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں شریعت محمدی کو نہیں مانتا۔ وہ کھلے عام رسول اللہ کے دین کی توہین کرتا تھا۔ اس وقت یزید کی حکومت آدھی دنیا پہ تھی، پوری دنیا طاقت اور دولت کی وجہ سے خاموش تھی۔ بس اللہ کے رسول کے نواسے امام حسین علیہ السلام تمام انسانوں کے نزدیک اپنی حجت تمام کرتے ہیں کہ یزید جھوٹا ہے اور میرا نانا اللہ کا رسول ہے۔ جیسے ہی اس بات کا علم یزید کو ہوتا ہے تو یزید یہ حکم نافذ کرتا ہے کہ امام حسین کو اور ان کے بچوں کو قتل کیا جائے اور ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو قید کر کے میری دربار تک پہنچایا جائے، تاکہ قیامت تک پھر کسی کی ہمت نہ ہو کہ مجھ سے بغاوت کرے۔ بس 10 محرم کے دن آپ کے پورے خاندان کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کر دیا جاتا ہے۔ جب امام حسین کے تمام ساتھی شہید ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ 6 ماہ کا معصوم علی اصغر بھی تیر کھا کے سو جاتا ہے، تب آپ آخری حجت تمام کرنے کے لیے یزید کی فوج کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو، میں وہ حسین ہوں جس کو اللہ کے رسول کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے، میں وہ حسین ہوں جن کو رسول خدا اپنی زبان چوسایا کرتے تھے۔ جب میں مسجد نبوی میں آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ مجھے اپنی گود میں لے لیتے تھے اور دنیا کو بتاتے تھے کہ یہ حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ اے لوگو، میں تم سب کو پہچانتا ہوں، تم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو صرف رسول اللہ کی نبوت کی گواہی دے رہا ہوں۔ یزید کے سپاہی کہتے ہیں کہ یزید تیرے باپ علی سے نفرت کرتا ہے اور ہم یہاں سب تجھ سے تیرے باپ کی دشمنی میں لڑنے آئے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ جتنا ہم آل رسول کو تڑپائیں گے یزید اتنا ہی بڑا ہمیں انعام دے گا۔ بس عمر بن سعد کہتا ہے، اب حسین کی کوئی بات نہ سنی جائے، جاؤ حسین پہ حملہ کرو۔ جو امام حسین کے سامنے آتا وہ فنار ہوتا جاتا۔ امام حسین کی رگوں میں علی کا خون تھا، وہ جہاں جہاں رخ کرتے فوج بھاگنا شروع کر دیتی۔ پھر عمر بن سعد نے کہا کہ 700 کا لشکر حسین پہ حملہ کرے۔ بس امام حسین جب ان کو بھی فنار کرتے ہیں تو ہزاروں کا لشکر امام حسین پہ پلٹتا ہے۔ امام حسین جب ان کو بھی فنار کرتے ہیں تو فوج یزید اکٹھا حملہ کرتی ہے۔ آپ شیر کی طرح لڑتے ہیں اور کوئی بھی امام حسین کے سامنے ٹک نہیں پاتا، اور آپ کہتے ہیں، اٹھو عباس، ایک بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو تمہارا بھائی حسین کیسے لڑ رہا ہے۔ تاریخ نے لکھا میدان پورا ہلنے لگتا ہے، فوج بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتے ہیں، حسین کو مارنا ناممکن ہے، جاؤ خیام کو آگ لگا دو اور کچھ سپاہی دور سے امام حسین پہ حملہ کرے۔ جب امام حسین خیام کی طرف جائیں تو تمام سپاہی تیر مارے، اور جب میدان کی طرف آئے تو سپاہی خیام کی طرف پلٹ جائیں۔ بس سپاہی امام حسین سے دور چلے جاتے ہیں اور دور سے تیر، نیزے، بھالے امام حسین کی طرف پھینکتے ہیں۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا وہ کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا کے امام حسین کو مارنا چاہتا ہے، اور وہاں کچھ ظالم خیام کو جلا دیتے ہیں۔ امام حسین کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں، کبھی میدان کی طرف آتے ہیں، لاکھوں کا لشکر ایک طرف اور بی بی فاطمہ زہرا کا بیٹا ایک طرف۔ بس اتنی دیر میں آواز غیب آتی ہے کہ اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ امام حسین تلوار کو روک لیتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں آپ کی پشت پہ کوئی ظالم وار کرتا ہے، آپ گھوڑے کی زیر سے زمین کو آتے ہیں۔ یہ منظر دور سے جیسے ہی بی بی زینب نے دیکھا تو آپ زمین سے کہتی ہیں، اے زمین تھوڑی سی اوپر ہو جا تاکہ میں اپنے بھائی کو دیکھ سکوں، میرا بھائی گھوڑے سے گر گیا ہے۔ بس بی بی زینب جیسے ہی دیکھے کہ امام حسین سجدے میں ہے اور شمر امام حسین کے سر کو کاٹ رہا ہے، بس آپ کا سر مبارک جیسے ہی نو کے سنا پہ بلند ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سارے یزید کے سپاہی خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کام تمام ہوا، اب ہمیں یزید انعام دے گا۔ اور پھر ساری فوج ایک ساتھ ہو کے خیام پہ حملہ کرتی ہے، خیام کے اندر آ جاتی ہے، بیبیوں کے سامان کو لوٹا جاتا ہے، بیبیوں کے سروں سے چادروں کو کھینچا جاتا ہے، بی بی سکینہ کے کانوں سے بالیوں کو نوچا جاتا ہے۔ بس بیبیاں بے وارث و مددگار زمین کربلا پہ بیٹھی ہیں اور مقتل میں تمام لاشیں بکھرے ہوئے ہیں۔ پھر اتنی دیر میں عمر بن سعد فوج کو یہ پیغام سناتا ہے کہ یزید کا یہ حکم ہے کہ نواسہ رسول کی لاش کو اتنا پامال کرو کہ اس کا جسم سلامت نہ رہے، کیونکہ عرب میں لاش کو پامال کرنا سب سے بڑی توہین سمجھا جاتا تھا۔ جیسے ہی یہ بات ہوئی تو مختلف قبائل یہ کہنے لگے کہ قاسم کی ماں تو ہمارے قبیلے سے ہے، ہم جناب قاسم کی لاش پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کوئی کہتا ہے اکبر کی ماں تو ہمارے قبیلے سے ہے، کوئی کہتا ہے جناب عباس کی ماں ہمارے قبیلے سے ہے، کوئی کہتا ہے اصغر کی ماں ہمارے قبیلے سے ہے۔ بس جناب جون کی لاش ہٹائی گئی، جناب حر کی لاش ہٹائی گئی، حبیب ابن مظاہر کی لاش ہٹائی گئی، کربلا کے تمام شہیدوں کی لاش ہٹائی گئی۔ بس کربلا کی زمین پہ
رسول اللہ کے نواسے کا جسم پڑا رہا اور پوری امت میں سے کسی نے یہ نہ کہا کہ یہ ہمارے رسول کا نواسا ہے. بس مشرق کے گھوڑوں کو مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑوں کو مشرق کی طرف دوڑایا جاتا ہے. امام حسین کی لاش کو پامال کیا جاتا ہے. امام حسین کا جسم جیسے ہی پامال ہونے لگتا ہے تو آپ کے جسم کے ایک ایک حصے سے یہ آواز آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.